کیا کرتے ہیں کھلا آرام سے میں گھر میں دیکھ لے گو ہوں تو میں اچھا سا کو آؤ بولتا. یہ حالتیں کیوں ہوئی ہیں جی ہماری؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی میں سے فکر آخرت کو نکال دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بھی ہوگا اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اللہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا رحیم ہے صدیق اکبر کو نہیں معلوم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا، اللہ بڑا رحیم ہے حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، حضرت زبیر طلحہ کو نہیں معلوم تھا، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں معلوم تھا، سعید ابن زید کو نہیں معلوم تھا، عشرۃ المبشرہ کو نہیں معلوم تھا، بدری صحابہ کو. پھر کیوں اتنا زیادہ مشقت کرے؟ پھر کیوں اتنا ڈرتے رہے؟ پھر کیوں اتنے زیادہ عبادتیں کرے؟ پھر کیوں روتے رہے؟ حالانکہ جنت کا انعام انہیں خوشخبری دے دی گئی انہی کی زندگی میں. ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، علی تم جنت میں ہو، طلحہ زبیر تم انڈیویجول. حالانکہ تمام صحابہ جنتی، لیکن انڈیویجول ایک ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم جنتی ہو. لیکن حال کیا تھا؟ کس حد تک ڈرتے تھے؟ آخری وقت تھا حضرت عمر کا، تاریخ پڑھ جائیے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. کیا حالت تھی؟ اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا کہ بیٹے میرے گال کو اٹھا کے زمین سے لگاؤ. کہا کہ آپ کے لیے فلاں فلاں خوشخبری نہیں ہے؟ کہا کہ وہ سب برابر، لیکن اس وقت میں صرف اور صرف اللہ کے پاس مناجات کرنا چاہتا ہوں، میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ. بیٹے نے ذرا ٹائم لگایا، کہا کہ ابا جان آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، فلاں فلاں خوشخبریاں نہیں دی ہیں رسول اللہ نے. فرمایا کہ وہ سب صحیح، لیکن اپنے آپ کو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم کرو، میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ. جب لگائے تو رگڑتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے، اور وہ ہے تو جس کی بادشاہت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے. اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، مجھ پر رحم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ جس کے حور اور جس کے تاج محل کو، جس کے محل اور جس کے حور کو اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا اور خوشخبری دے دی کہ عمر میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو دیکھا، میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت موتیوں کا محل ہے اور اس کے کنارے بیٹھی ایک حور وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا کس کا؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے. مجھے اتنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دل چاہا کہ میں بھی اندر جا کے دیکھوں. لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آئی اور میں واپس آ گیا. تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا؟ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت. یہ کیا ہے بھائی پرابلم؟ یہ مائک کا ہے، کٹ کرنا ہے. ہاں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنتی ہونے کا باقاعدہ اعلان سن چکے تھے، لیکن حالت کیا تھی؟ ڈرنے کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت پڑھے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی پل صراط پر سے گزرنا ہے. روتے رہے روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو گیا. کہا کہ اللہ کہتا ہے ہر کوئی خواہ جنتی ہو جہنمی کوئی بھی، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور یہ پل وہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے، ان پر سے گزر کے ہی جنت کو جانا ہے. یہ میں سن کے رو رہا ہوں. صدیق اکبر کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ اس کو صحیح استعمال کرنا، اپنے آپ کو خود کہتے اور کہتے کہ اسی کی وجہ سے لوگ جہنم کو جائیں گے سب سے زیادہ غلط زبان استعمال کرنے سے. یہ بڑے بڑے صحابہ کا حال تھا. یہ ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کل سوال نہ کر دے اور ہماری حالت کیا ہوگی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے اعلان کر چکا ہے. تو حالت کیا ہے؟ اصل میں ہمیں آخرت کا یہ فکر انگیز مرحلہ اس واسطے یاد نہیں رہتا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت کیا ہے. اسی لیے میں نے قیامہ کی ایک تم سمجھو کہ پوری ایک رکوع کے حد تک میں نے آیتیں تلاوت کی آپ کے سامنے. انسان اسی وقت اس کی فکر کرتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے.
ورنہ فکر نہیں کرتا. آپ دیکھیے بچے کو بلا کے بولیں کہ بیٹا چاکلیٹ ہونا یا 500 کی نوٹ ہونا, انہیں بولیں گا چاکلیٹ ہونا. اسے چاکلیٹ کی اہمیت معلوم, 500 کی نوٹ کی نہیں معلوم. لیکن آج کے بچے بڑے ہوشیار ہیں, بولیں گا 500 بھی دیا لو, چاکلیٹ بھی دیا لو, بولیں گا کیا. لیکن عموم بولتا ہوں, بچے کو چاکلیٹ پسند ہے, پیسہ کیا ہے نہیں معلوم ہے. وہی بڑا ہو گیا, اسے آپ پیش کریں کہ آپ کو چاکلیٹ ہونا ہے یا 500 کی نوٹ, تو بولے گا کہ ایسے 1000 چاکلیٹیں لے لوں گا میں, پہلے 500 کی نوٹ دو. تو جس کو جس بارے میں اہمیت ہے اسی وقت اس کے لحاظ سے اسے فکر مندی ہوتی ہے. آج جاب کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے, کمائی کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے, پیسہ بنانے کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے. بزنس کرو, کچھ بھی کرو, کیسے بھی پیسہ بڑھاؤ, 100 کو 2 کرو, 200 کرو, 300 کرو. کیوں جی؟ معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یہ رہے گا تو دنیا کی ہر آسائش آ جائے گی, یہ رہے گا تو پھر تو زندگی اس کے لیے حرام ہو جائے گی, اس کے لحاظ سے ہر خواہش اس کی پوری ہوگی. وہ سمجھتا ہے پیسہ ہی ہر ایک اہم ترین چیز کو پورا کرنے والا ہے. تو پیسے کی اہمیت ہے, پھر تو کیا ہے, اس کے لیے ہر قربانی جائے, ہر قربانی. ہاں اگر یہاں لگا دیتے نا جی کہ جو بھی آئے گا اس کو 100 روپے انعام اور ساتھ میں کھانا فری, بولے تو 2 پیچھے چیئر خالی ہیں نا, وہ بھی بالکل بھرے ہوئے رہتے. ہاں ہماری حالت پیسے کے لیے 2000 3000, جب یہ الحاقہ ہو کر رہ جانے والی, ملحاقہ کیا ہو کے رہ جانے والی, کیا ہو کے رہ جانے والی. کیسا انداز ہے دیکھیے رب کا, تنبیہ کرنے کا کیسے انداز ہے, کیسا نرالا ہے, کیسا پرکشش ہے. حق سے نکلا ہے حاقہ, وہ ہو کر رہے گا. ملحاقہ کیا سمجھے تم کہ جو ہو کر رہ جانے والا ہے. یہی انداز دوسری جگہ استعمال کیا, القارعہ کھڑکھڑا دینے والی. ملقارعہ کیا کھٹکھٹا دینے والی یا کھڑکھڑا دینے والی, تمہیں کیا جانتے ہیں. وما ادراک ملقارعہ, یہی حالت دوسری جگہ فرمایا فاذا جاءت الصاخہ, کان پھاڑ دینے والی. کہیں فرمایا کہ طامۃ الکبریٰ, ایک بہت بڑی چیخ. تم کو کیا پتا یہ ہو کے رہ جانے والی کیا ہے. اب سسپنس رکھا, فرمایا وہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے, اس کی تفصیل نہیں آئی. فرماتا ہے آپ جا کے حق کا ایک مرتبہ پڑھ لینا, میں آپ کے سامنے کیا ہے جہاں تک ہو سکے اگر ٹائم ملے تو میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں. فرمایا کہ الحاقہ ہو کر رہ جانے, ملحاقہ کیا ہو کے رہ جانے والی. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, یہ ہو کر رہ جانے والی قیامت کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا. کیا چیز ہے یہ نہیں بتایا, بلکہ اسے سسپنس میں رکھا. فرمایا کہ دیکھو جس نے جھٹلایا اس کا حال کیا ہوا. قیامت کو جھٹلایا, اس کے لیے فکر معاملہ, اس کے لیے اہمیت اختیار نہیں کیا, اس کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں سدھارے. یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلی قوم میں کذبت ثمود, ثمود نے بھی, وعاد اور عاد نے بھی, بالقارعہ یہ کھڑکھڑا دینے والی اس قیامت کو جھٹلا دیا. تو ہوا کیا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, ثمود کو تو ہم ایک بہت بڑی چیخ سے ہلاک کر دیا. ایک چیخ آئی بس, کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے. بالطاغیہ. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ, رہے عاد تو ہم نے آندھی بھیجی, ایسی ہوا بھیجی, اس ہوا کے ذریعے انہیں ملیہ میٹ کر دیا. سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما, 7 رات 8 دن وہ ہوا چلتی رہی, ہر چیز کو اٹھا کے پٹخ دینے والی ہوا. ہاں 7 دن 8 رات, 7 رات 8 دن, 7 لیال و8 ایام حسوما, بڑے ہی منحوس ترین دن تھے ان کے لیے یہ. فتر القوم فیہا سرعا, تم دیکھتے ہو اس کی کوئی آواز کوئی اور باقی بھی ہے نہیں. کأنہم اعجاز نخل قاویہ, ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو پڑے رہ گئے ہیں. یعنی یہ اشارہ ان کی لمبائی کی طرف ہے. وہ لوگ ہمارے جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے نہیں تھے, وہ بہت اونچے انسان تھے اور بہترین, بڑے زبردست, مضبوط, اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشنے والے تھے.
لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو وہ تنکوں کی طرح اڑ گئے، کہیں تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی واسطے کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی بھی ہے آج جو کہتا ہے کہ ہم میں سب سے سپر پاور کون ہے، یہی سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے ملیا میٹ ہو کے رہ گئے۔ من اشد منا قوہ، ہم سے سب سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ لیکن یہ بدبخت بھول گیا جو آج کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑا پاور ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض هو اشد منہم قوہ، اصل میں جس نے دنیا و آخرت کو، دنیا اور اس کے پورے ساز و سامان کو بنایا، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، یہ بھول گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح پڑے ہو گئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ پوری بستی اس طرح کے تنوں سے پر ہے، حالانکہ یہ لمبے لمبے لوگ تھے جو مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون، اس کے بعد فرعون آیا، ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اس سے پہلے مؤتفکات بستیوں کو ہم نے الٹ دیا، وہ لوگ آئے یعنی قوم لوط۔ قوم لوط کو اللہ نے عذاب کیا دیا معلوم ہے؟ بستیوں کو الٹا دیا۔ ہاں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق اتنا اوپر لے گئے کہ حضرت لوط کے قوم کے جو کتے وہاں پر تھے، ان کتوں کے بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ نے سنا، اتنا اوپر لے گئے اس بستی کو۔ پھر ہوا کیا؟ اٹھے اوپر لے جا کے پلٹا کے پٹخا نیچے، جعلنا عالیہا سافلہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر اس کے ساتھ ساتھ تپے ہوئے جہنم سے لائے ہوئے پتھر ان پہ برسائے گئے، جس کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پہ برسنا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ایک بہت بڑا جرم جو کہ ہومو سیکشولیٹی ہے اور ہم جنس پرستی ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں